بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک بول آفیشل میں خوش آمدید۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں رہے کبھی کسی واقعہ میں یہودیوں کا ذکر نہیں، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ گئے تو وہاں پہلے سے بہت سے یہودی آباد تھے۔ ناظرین کرام، سوال یہ ہے کہ مدینہ میں اتنے سارے یہودی کہاں سے آ گئے؟ کیونکہ یہودیوں کو 1000 سال پہلے پتا تھا کہ بہت جلد مدینہ اور اس کے آس پاس ایک پیغمبر آنے والے ہیں۔ آج سے تقریباً 70 سال پہلے 3 عربی جو کہ بکریاں چرایا کرتے تھے فلسطین کے پہاڑوں میں گھوم پھر رہے تھے کہ اچانک انہیں دور ایک غار دکھائی دی۔ وہ اس غار کے اندر گئے تو دیکھا وہاں پر 2 برتن پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے برتن کو کھول کر دیکھا تو اس میں سے کچھ کاغذ نکلے۔ انہوں نے بازار جا کر کچھ پیسوں کے عوض انہیں فروخت کر دیا۔ وہاں سے یہ کاغذات ایک امریکی سائنسدان کے ہاتھ لگ گئے تو اس نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ یہودیوں کی آسمانی کتاب تورات ہے۔ یہ کسی عجیب لکھائی میں تھی، آج کے زمانے کی تورات سے مختلف تھی۔ تو پھر اس نے سب سے پرانے نسخے جو کہ 1800 سال پرانا تھا اس سے موازنہ کیا تو پتہ چلا کہ ان دونوں کی لکھائی ایک جیسی ہے۔ جب اس کاغذ کی کاربن ڈیٹنگ کی تو پتہ چلا کہ یہ 2000 سال پرانا کاغذ ہے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کا ہے۔ یہ پوری تورات تو نہ تھی بلکہ یہ اس کا کچھ حصہ تھا، اور اس میں یہودیوں کے ایک پیغمبر حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے جس کو عیسائی اور مسلمان ایک سچا پیغمبر مانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے مستقبل کے بارے میں بتایا کہ آنے والے وقتوں میں کیا کچھ ہوگا۔ اس میں پہلی پیشن گوئی یہ تھی کہ بخت نصر جو کہ بادشاہ تھا جس نے یہودیوں کی نسل کشی کی تھی، اس تورات میں یہ پیشن گوئی کی گئی تھی کہ بہت جلد ایک شخص بخت نصر کے ظلم سے لوگوں کو نجات دلائے گا اور دوبارہ یہودیوں کو ان کے علاقے میں آباد کرے گا۔ اس تورات کی دوسری پیشن گوئی کی وجہ سے یہودی مدینہ میں آباد ہوئے، جو کہ یہ ہے کہ دیکھو میرا غلام جس سے میں قائم رہتا ہوں، میں اپنی روح کو اس میں ڈالوں گا، وہ دنیا میں انصاف قائم کرے گا۔ جب تک وہ زمین پر انصاف قائم نہ کرے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، نہ اسے کوئی کچل سکے گا۔ میں بتوں کو اپنی تعریف چھیننے نہیں دوں گا۔ جن آبادیوں میں کیدار کے لوگ رہتے ہیں وہ خوش ہو جائیں گے۔ سیلا کے لوگ پہاڑی پر چڑھ کر خوشی سے نعرے لگائیں گے، کیدار کے لوگ کون ہیں؟ کیدار کے لوگ کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے کا نام کیدار ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیدار کی نسل میں سے ہیں۔ دوسرا ذکر بتوں کا ہے۔ اس زمانے میں سب سے زیادہ عرب میں بتوں کی عبادت کی جاتی تھی۔ تیسرا ذکر سیلا کا ہے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو یہ پہاڑ مدینہ میں موجود ہے جو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 500 میٹر کے فاصلے پر ہے۔ تورات میں سیلا کے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ پہاڑ پر چڑھو، تمہارے پاس ایک ایسا پیغمبر آنے والا ہے جو دنیا میں انصاف قائم کرے گا، اور یہ سب کچھ تورات میں یہودیوں کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ یہودی فلسطین سے مدینہ آنا شروع ہو گئے۔ جب ان کی آبادی بڑھ گئی تو عربوں اور یہودیوں میں لڑائیاں شروع ہو گئیں، اور ہمیشہ یہودی عربیوں کو کہتے کہ آج جو کچھ تم نے کرنا ہے کر لو، جب ہمارا پیغمبر آئے گا ہم تم لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہ بات نسل در نسل چلتی رہی کہ جلد ایک پیغمبر آنے والا ہے۔ اس سب کے کچھ عرصے بعد ایک شخص مصعب بن عمیر مکہ سے مدینہ آئے، اور انہوں نے مدینہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور بتایا کہ مکہ میں ایک عربی پیغمبر آیا ہے جس کی بات مکہ میں کوئی نہیں مان رہا۔ یہ بات سن کر مدینہ والے حیران ہو گئے کہ عربی بولنے والا پیغمبر، اور یہ وہی پیغمبر جس سے یہودی ہمیں بار بار ڈراتے تھے۔ تو مدینہ والوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کر لیا۔ یہودیوں کو جب پتہ چلا کہ ہمارا پیغمبر تو عربیوں میں آ گیا ہے تو انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا یہ وہ پیغمبر نہیں ہے۔ البتہ کچھ یہودیوں نے اسلام قبول کر لیا، اور تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو کچھ کہا گیا تھا یہ بھی یہودی جو مسلمان ہو گئے تھے ان لوگوں نے دریافت کیا تھا۔ یہودیوں نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار نہیں کیا بلکہ ہر طرح کی سازش بھی کی۔ یہودیوں کی طاقت جنگ خیبر کے بعد مکمل طور پر عرب سے ختم ہو گئی، اور سارا مال جو یہودیوں نے سالوں سے جمع کیا تھا مسلمانوں کو مل گیا، اور مکہ والوں کو بھی پتہ
پتہ چل گیا کہ خیبر کے بعد اگلی باری مکہ والوں کی ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے یہودی مدینہ میں آباد ہو گئے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔